بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ہے جس خالق کائنات نے آج ہمیں پھر وہ یوم جو سب ایام میں عظیم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، اس بابرکت دن سے نوازا۔ رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ اب سب کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے عظیم چشم و چراغ ہیں، پنج تن میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، عشرۃ المبشرہ اور خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پہ ہیں، جو رازدان مصطفیٰ بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں، شوہر بطول ہیں اور والد حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر ہوا، ان کا مختصر سا تعارف آپ احباب کے سامنے رکھا گیا۔ تو پھر جہاں سے گفتگو وائنڈ اپ کی، وہیں سے آج کی یہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شجاعت، جرت، بہادری اور دلیری کے لحاظ سے آپ اسد اللہ ہیں۔ یہ لقب آپ کو اللہ کی طرف سے ملا کہ اللہ کا شیر حضرت علی ہے، حضرت علی شیر خدا ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اتنے لوگ اس کائنات کے اندر آئے تو آج تک کوئی ایسا شخص نہ آیا ما سوا حضرت علی کے جس ہستی میں صرف اور صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، وگرنہ کوئی شخص موجود ہوتا ہے، کوئی شخص آتا ہے جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کا جس طرف بھی پہلو اٹھا لو، آپ کے بچپن کی طرف نظر اٹھا لو، آپ کی جوانی کی طرف نظر اٹھا لو، آپ کے بڑھاپے کی طرف نظر اٹھا لو تو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، آپ کے دور حکومت کی جانب آپ نظر بڑھا لو تو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید برہان رشید میں آیات تطہیر نازل فرمائی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پیارے محبوب آپ کا خدا بھی یہی چاہتا ہے، آپ کا رب یہی چاہتا ہے، یہ جو آپ کی آل ہے، یہ جو آپ کا گھرانہ ہے، اسے خوب پاک اور صاف کر دیا جائے۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں آپ کے اور میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی کی محبت ہی میں میری محبت ہے۔ حیدر کرار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ پچھلے جمعہ جنگ احد کے حوالہ سے آپ کا ذکر ہوا کہ کس طرح آپ نے جنگ احد میں کفار کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا۔
تو یاد رہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک خیبر کا فتح کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اور مرحب وہ ہے جس کے ساتھ کوئی عام بندہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ایک روز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا۔ تو جب آپ جھنڈا لے کر خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے تو فتح نہیں ہوا، واپس لوٹ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند روز کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق جو خلیفۃ الدوم ہے، انہیں جھنڈا دے کر بھیجا، کہا یہ لے جاؤ، خیبر کی طرف روانہ کیا، خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی مقابلہ نہ کر پائے، کیونکہ وہ اس کا فتح کرنا کسی اور کے مقدر میں ہو چکا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا، تمام صحابہ کو جمع کر کے صحابہ میں اعلان کیا، فرمایا صحابہ کل میں یہ جھنڈا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے جا رہا ہوں جس شخص کے ہاتھ میں اللہ نے فتح خیبر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ ایسا شخص ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ فتح خیبر کرنا، خیبر کو فتح کرنا کہ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں تھی۔ تو جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کی ساری بات سنی، بڑی بے قراری کے ساتھ وہ رات گزاری انہوں نے، کہ نہ جانے محبوب کریم علیہ السلام کس صحابی کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیں گے۔ بڑی بے قراری کے ساتھ وہ رات گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو تمام صحابہ کا یہ تمنا تھی، تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگ گئی کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام لے لے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی ہمیں یہ سند مل جائے کہ جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے، یہ اسی شخص کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا۔ تو تمام صحابہ کی یہ تمنا ہونے لگی، کاش مصطفیٰ کے لبوں پہ ہمارا نام آ جائے، کاش مصطفیٰ کے لبوں پہ ہمارا نام آ جائے۔ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، خلفائے راشدین صفحہ نمبر 114 میں یہ بات موجود ہے کہ تمام صحابہ بڑی بے قراری کے ساتھ رات کا وہ وقت گزارا۔ جب رات کا وقت گزارا تو صبح بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی حسرت، بڑی نگاہوں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس حسرت سے مصطفیٰ کے لب مبارک جنبش اختیار کریں اور مصطفیٰ کے لبوں سے ہمارا نام جاری ہو جائے، ہمارا نام آ جائے، اس کے انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب نے جنبش اختیار کی تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اینا علی بن ابی طالب، فرمایا صحابہ علی بن ابی طالب کہاں موجود ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں میں بڑی سخت درد ہے، ان کی آنکھوں میں بڑی سخت پین ہے، وہ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کو بلایا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب حدیث کے جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، فَبَتَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرًا، محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا،
اور اس لعاب دہن کی برکت ایسی ہوئی، اس لعاب دہن کی رحمت اس طرح کی ہوئی کہ صحابہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئی جس طرح میری آنکھوں میں کچھ ہوا ہی نہ تھا، میری آنکھوں میں جس طرح کچھ درد ہی نہیں تھی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کے سامنے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کر دیا، فرمایا اے علی اس جھنڈے کو لے جا اور خیبر کی جانب چلا جا، آج قلعہ جو خیبر کا ہے اسے فتح کر کے آ۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہم پر ایمان نہیں لے آتے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی نرمی سے کام لے، نرمی سے کام لے، جا کر انہیں تبلیغ دین دے، دین کی تبلیغ کر۔ اگر تیری کوشش سے ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا، کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو یہ تمہارا اسلام قبول کروانا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ سرخ اونٹ جو ہیں یہ عرب کے ممالک میں بہت مہنگے ترین یہ اونٹ ہیں۔ فرمایا وہاں پہ چلا جا کے دین کی تبلیغ کر لے، ان کو بتا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں کیا کیا حقوق ملیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعہ خیبر کی جانب جانے لگے، جب اس میں داخل ہو گئے تو مرہب نے دیکھا اور یاد رہے یہ مرہب وہ شخص ہے جس کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں تھی، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں تھی۔ تو مرہب یہ شعر پڑھتا ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب آنے لگا کہ قد علمت خیبر انی مرہب، علی سن لے بے شک خیبر یہ جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اور شاہ کی صلاحی باطلٌ مجرب، میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے بھرا ہوا ہوں اور بہادر بھی ہوں اور تجربہ کار بھی ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب مرہب کا یہ شعر سنا تو وہ مسکرا پائے، مسکرانے لگے اور مسکرا کر جواب دینے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، مرہب تو سن لے، اگر تو کہتا ہے تو بہادر ہے، تو تجربہ کار ہے، تو سن لے میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیس غابات کریہی منظرا، میرا نام حیدر ہے، یہ نام میری ماں نے رکھا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے اسد اللہ لقب ملا ہے، یعنی میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اور میری جو صورت ہے نا، میری جو صورت ہے یہ جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مرہب کے ساتھ جنگ کرنے لگے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے۔ مرہب نے آگے بڑھ کر مولا علی پر حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ خلفائے راشدین میں یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 114 ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہاں پہ مٹی کا اور ریت کا اتنا گرد و غبار اڑا کہ یہاں سے معلوم ہونا مشکل ہو گیا کہ کون علی ہے اور کون مرہب ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کے اوپر اس طرح کا وار کیا، آپ نے اپنی ذوالفقار اٹھائی اور ذوالفقار
जब उठाकर इस जोर से मुरहब को मारा कि मुरहब का जो सर था तलवार चलते हुए उसकी दांतों में आ गया। जब दांतों में आ गया मुरहब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर गया। तो सहाबा फरमाते हैं ये जितना वक्त ये गुजरा है ना, मुरहब और मौला अली के दरमियान जो मुकाबला हो रहा था, जो इन दोनों के दरमियान जंग हो रही थी, तो फतह खैबर जो आपने किया, जो खैबर का किला था, खैबर के किले का दरवाजा इतना भारी था, इतना भारी था कि हम सहाबा में 40 सहाबा से भी ज़ायद सहाबा उस दरवाजे को उठाकर साइड पर करने लगे, तो हमसे वो नहीं साइड पे हुआ। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और जुर्रत का ये आलम था, आपकी शजात का ये आलम था कि मौला अली ने एक हाथ में वो दरवाजे को उठाए हुए था और एक हाथ से मुरहब के साथ मुकाबला कर रहे थे। तो फरमाया जब वो मुरहब हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा, तमाम सहाबा फरमाते हैं हमारी खुशियों का ये आलम था कि मुस्तफ़ा ने अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को असदुल्लाह का लक़ब अता किया। फरमाया असदुल्लाह यानी अल्लाह का ये शेर है। और ये वही वजह है जिस वजह से आपको कहा जाता है शाह मर्दां शेर यज़्दां कुव्वते परवरदिगार। फरमाया हजरत अली बहादुरों के बादशाह हैं, बहादुरों के बादशाह हैं और खुदा के शेर हैं। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। फरमाया अली वो है जो अल्लाह के शेर हैं और कुव्वते परवरदिगार हैं और उनके जैसा कोई जवान नहीं है और उनकी जुल्फिकार जैसी यानी उनकी तलवार जैसी कोई तलवार नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हैदर कर्रार हैं और अल्लाह के ये शेर हैं। तो मकाम गदीर जिस मकाम पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दीन मुकम्मल करने का हुक्म अता किया, जब हुज्जतुल विदा के मौका पर मकाम गदीर वो जगह है जो मक्के और मदीने के दरमियान है, वहाँ एक तालाब है जहाँ पानी जमा होता है, उसे गदीर कहा जाता है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर मकाम गदीर में ज़ोहर की नमाज अदा करवाई। ज़ोहर की नमाज अदा करवाने के बाद आपने तमाम सहाबा में खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा किस तरह का आलीशान था? महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे में इरशाद फरमाया, प्यारे सहाबा आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, मैंने तुम पर अल्लाह की तमाम नेमतें पूरी कर दी हैं। और सूरह माइदा की एक और आयत इस मुबारक लम्हे में नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिर रब्बिक। महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा जो अल्लाह ने मुझे दीन अता किया, जो तबलीग दीन के लिए मुझे भेजा, मैंने सही मानों में तुम तक अल्लाह के दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह की जो नेमतें थी वो तुम पर मैंने पूरी कर दी है। सहाबा बताओ आप लोगों में कोई ऐसा तो मौजूद नहीं कि जो कमी पेशी रह गई हो, क्योंकि मैंने अल्लाह की बारगाह में ये सवाल दे होना है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिर रब्बिक, कि प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपको तबलीग दीन के लिए भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम गवाही देते हैं कि आपने हम पर
اللہ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مقام غدیر کے موقع پر جب تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا، اللہ کے تمام دین کو مکمل کر دیا، جب آپ نے خطبہ عالی شان ارشاد فرمایا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور بلا کر ان کا ہاتھ پکڑا، ان کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور فرمایا صحابہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا جس نے علی کے ساتھ محبت کی ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، علی کی محبت میں میری محبت ہے۔ فرمایا جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کو ولی نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کو ولی نہیں مانتا وہ خدا کو ولی نہیں مانتا۔ اور جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا گویا اس نے مصطفیٰ کا انکار کیا، اور جس نے مصطفیٰ کی ولایت کا انکار کیا گویا اس نے خدا کا انکار کیا۔ اور جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جو علی کے ساتھ محبت کرے مولا تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ، اور فرمایا جو علی کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے مولا تو بھی اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا، جو اس سے جو علی کو جدا کرے اپنے آپ سے تو بھی اس سے جدا ہو جا۔ عرض کی مولا علی جدھر جا کے ساتھ ہمیشہ حق رکھنا، کہ علی کا جو فیصلہ ہوگا وہ حق فیصلہ ہوگا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا، ارے لوگو جس علی کا ذکر کر رہے ہیں، جس علی کا ذکر ہم سن اور سنا رہے ہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آپ کے اور میرے لجپال آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علیہ عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بات تو صحابہ کے لیے ہو گئی نا، یہ بات تو پھر صحابہ کے لیے ہو گئی کہ صحابہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کی۔ فرمایا پھر ایک صحابہ کے بعد میری امت ایسی ہوگی جنہوں نے علی کو نہیں دیکھا ہوگا، فرمایا پھر ان پر یہ مہربانی ہے، یہ ان کے لیے انعام ہے، الذکر علیہ عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، پھر فرمایا ایک وقت وہ آئے گا جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر پابندی لگ جائے گی، جب پابندی کا وقت آئے گا پھر فرمایا حبی علیہ عبادہ، علی کے ساتھ محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ اب گفتگو کا نچوڑ دے کر جا رہا ہوں، گفتگو کا مکمل نچوڑ دے کر جا رہا ہوں۔ لوگوں یہ وہ علی ہیں جن کی محبت میں مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت میں رب کی محبت ہے۔ یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، دروازہ اس کا علی ہے۔ یہ وہ علی ہیں جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے پہلے دروازے پہ آئے، انہی کی رضا میں میری رضا ہے۔ اب گفتگو کا نچوڑ دے کر جا رہا ہوں، ہم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی، اب محبت کا فائدہ کیا ملے گا؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نسبتوں کے بڑے معاملے ہوتے ہیں، نسبتوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حب علیہ یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، فرمایا لوگوں سن لو، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ وعدہ دیا، فرمایا علی میری امت میں قیامت تک مومن کے سوا تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا۔ جو مومن ہوگا، فقط مومن ہوگا، فقط ایمان والا ہوگا، وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو آؤ، نسبتوں کے بڑے معاملے ہوتے ہیں، نسبتوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آؤ، یہ وہ آل ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کی محبت آپ نے اور میں نے نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ خود اللہ نے ہم پر فرض قرار دی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ پیارے محبوب آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیں، اپنی امت کو ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کروں گا، کسی بھی قسم کا سوال نہیں کروں گا، اور علیہ اجرن، کسی بھی قسم کی اجرت بھی نہیں لوں گا۔ کون سی اجرت؟ جو میں نے تبلیغ دین کی ہے، لیکن ایک چیز چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت چاہتا ہوں۔ کن کی محبت چاہتا ہوں؟ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میری اہل بیت اطہار ہیں۔ آؤ اس گھرانے کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اسی محبت میں ہماری نجات ہے، اسی محبت میں ہماری نجات ہے۔ گفتگو تو کافی زیادہ ہے لوگوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی ولادت باسعادت مکے میں ہوئی ہے۔ علی نال بغض رکھیں ایمی تو نکمیا، جتھے تیرا حج ہوئے، جتھے تیرا عمرہ ہوئے، اوتھے علی جمعیا۔ تو آؤ اس گھرانے کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اسی گھرانے کی محبت میں ہماری نجات ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اگر تذکرہ ان کا چھر جائے، کیونکہ یہ تو پاک ہیں، ہم خاک ہیں، ہم خاکوں کی کیا مجال ہم پاکوں کا ذکر کریں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے جو اپنا ذکر ہمارے لبوں پہ لے آتے، یہ ان کی مہربانی ہے ہم پر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔